جب خان صاحب کے ذائچے میں تمام سیارگان کی پوزیشن 12ویں خانے سے نکل جائے گی تو یہ ان کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے سوچنے سے کسی کا مقدر نہیں بدل سکتا، کیونکہ مقدر لکھنے میں ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور وہی سارا کارساز ہے اور وہی لکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹرائنگل بنی ہے اس وقت وہ عطارد اور اس کی زہرہ کی بن چکی ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، میں آپ سے ایک بات کرنا اس علم کے بارے میں ہمیشہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ غلطی سے ہمارے اس علم کو ایک ایسا علم بھی سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ نجومی اور کہانت جو ہے یہ غلط ہے۔ اصل میں دوستو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کہان جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شیطان کے جو پیروکار تھے وہ اوپر جاتے تھے، اوپر باتیں سناتے تھے، پھر آ کے کہن کی باتوں میں ڈالتے تھے اور لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے تو وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جیسا قرآن شریف میں ہے کہ اب ان کے اوپر آگ کا ایک گولہ پھینکا جاتا ہے اور شیاطین اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ کہانت ایک الگ چیز ہے، علم نجوم ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک مسلمانوں کا علم ہے بنیادی طور پہ۔ یہ بات اور ہے کہ بعد میں اور لوگوں نے بھی اس پہ بہت کام کیا اور اس کی ترقی میں بڑا ان کا رہا اور بڑے بڑے مشہور آسٹرالوجسٹ ہو گزرے ہیں، لیکن اس دنیا کا کیلنڈر درست کرنے میں جس بندے کا نام آپ کے سامنے آئے گا وہ البیرونی ہے۔ دنیا کا وہ میتھمیٹیشین جس نے ستاروں کے فاصلے نکالے، ان کا طلوع غروب نکالا اور علم نجوم کے قواعد مرتب کیے۔ اور یہ بہت سارے ایسے آہستہ آہستہ میں آپ کو نام بتاؤں گا جو بڑے عالم دین تھے اپنے وقت میں اور علم نجوم جانتے تھے۔ خیر، یہ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانت ہے۔ بھائی یہ کہانت نہیں ہے، یہ علم نجوم ہے اور قرآن شریف میں اس کے اوپر آیتیں ہیں۔ آپ سورہ نحل کی 12ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح اٹھا کے پڑھیے، آپ کو اس علم کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اسے عقل مند لوگوں کا علم قرار دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی دوستو، جس علم سے بھی انسانیت کا بھلا ہو، بہتری ہو، وہ علم فائدے کے لیے استعمال ہو، وہ تو اچھی چیز ہے۔ اب اس کا اپنا صورتحال ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر نے سرجری سیکھی، اب وہ آپریشن کر کے چاہے کسی کے اپنا اس میں سے گردے میں سے پتھری نکال دے یا چاہے کسی کا گردہ ریموو کر کے بھیج دے، اب یہ اس مریض کا یا اس کو ڈاکٹر کا تو مطلب وہ نہیں ہے، ڈاکٹری کا جو اس کے اساتذہ نے اسے علم پڑھایا وہ کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، یہ تو اس کی بات ہے۔ اسی طرح دوستو علم نجوم ہے، اس میں ذائچہ ہمیشہ یاد رکھیے پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جو ذائچہ بناتے ہیں اگر ہمیں نظر آئے کہ فیوچر میں یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یہ عارضی باتیں ہیں، تو ہم وہ عارضی باتیں نہیں بیان کر سکتے۔ اس سے کسی کی دل آزاری مقصد مطلب نہیں ہوتا علم سے، بلکہ اصل آنے والی بات بتانی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت کیسے ہے۔ دوستو، یہاں عمران خان صاحب کے ذائچے کی میں بات کروں گا۔ ان کے ذائچے میں بائی برتھ کچھ سٹارز نیگیٹو تھے، 2 ستارے اس میں نیگیٹو تھے۔ بہرحال اس کے مطابق ان کے اوپر یہ مشکل وقت آنا تھا، لیکن یہ وقتی تھا۔ دیکھنے کو تو یہ وقت آیا مشکل، انہوں نے دیکھا، آج 103-4 دن ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن یہاں سے ان کا عزم، ان کا حوصلہ اور ان کا استقلال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جو ہی نومبر آئے گا صورتحال چینج ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے سے ستارے نکل کے ان کے پہلے خانے میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور زہرہ جو تھا ان کے 10ویں خانے میں جہاں سے ان کے رہائی کی خبر آنی تھی وہاں پہ ایک نیا ستارہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ جب وہاں سے جانا تھا اور پہلے خانے میں ستارے آنے تھے تو صورتحال چینج ہونی تھی، لہٰذا ہم نے نیگیٹو باتیں نہیں کی، ہم نے ہمیشہ پازیٹیو باتیں کی، اور الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سیفر کیس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اور وہ ابھی آپ دیکھیں گے چند دنوں میں جب خان صاحب کے ذائچے میں تمام سیارگان کی پوزیشن 12ویں خانے سے نکل جائے گی تو یہ ان کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔
ان کے ذائچہ پیدائش میں بھی جو صورتحال ہے وہ ذائچوں ستاروں کی بڑی سٹرونگ ہے، لہٰذا جو مقدر ان کا لکھا گیا انہوں نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے سوچنے سے کسی کا مقدر نہیں بدل سکتا، کیونکہ مقدر لکھنے میں ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہی سارا کارساز ہے اور وہی لکھتا ہے۔ اسی ہمارے تو یہ ایک اندازے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کا میں نے عرض کیا علم ہے، جس کی بیس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ذائچے کی طرف چلتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو سب سے اس ٹوٹل ذائچے کو کلیئر کرنے کا دن ہے، جس میں کوئی ستارہ ان کے ذائچے میں نیگیٹو نہیں رہے گا، وہ ہے 24 نومبر 2023، جس دن مریخ شام 4 بجے کے قریب اپنا عقرب سے نکل کے برج قوس میں چلا جائے گا، اور یہاں پہ یہ جائے گا تو یہ بہت طاقتور ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آنے والے وقت میں سورج آئے گا، سورج بھی یہیں ہوگا، اور سورج جو ہے اس سے 2 دن پہلے 22 تاریخ کو سورج بھی اپنا بورڈ چینج کر جائے گا، اور یہ پھر دونوں ستارے برج قوس میں آ جائیں گے، اور یہاں سورج کو خاص طاقت حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں پہ سورج جو ہے یہ اپنے دوست کے گھر میں آتشی برج میں بہت طاقتور ہوگا، اور یہ اب وہ وقت ہوگا جو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ دی جائے گی، اور ان کو بیرون ملک سے بھی مدد جو ہے، ہڈن مدد جو ہے وہ ابھی بھی حاصل ہے، لیکن آنے والے وقت میں الاعلان وقت جو ہے اپنا ان کو جو لوگ جو انہیں چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سامنے آنے کا وقت 22 نومبر 2023 کے بعد آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سورج یہاں پہلے خانے میں آ جائے گا جو ان کے ذائچہ پیدائش میں بیرون ملک سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں پہ سورج بیٹھ کے اپنے شرفی برج کو ناظر ہوگا، اور جس دن یہاں چاند آئے گا برج حمل میں، اور مریخ اور یہ جو سورج ہے ان کا کران ہوگا، تو صورتحال اور تیزی سے تبدیل ہوگی، خان صاحب کے حق میں آتی جائے گی، اور آنے والا وقت خان صاحب کی جو میں نے عرض کیا تھا کامیابیاں وہ لیتا آئے گا۔ کسی کی کامیابی میں اس کے ذائچہ پیدائش کے جو سیارگان ہیں ان کا آ جانا اس کی کامیابی کی سمت میں آنے والے وقت میں بہتری کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہاں خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ جو مشتری ہے وہ ان کے ذائچے کے، ان کا اپنا ذاتی ستارہ جو مشتری ہے وہ اس وقت ان کے ذائچے کے 6 خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ صورتحال شدید نیگٹو رہی جب اس کے مد مقابل 12ویں خانے میں مریخ، عطارد اور سورج آئے تھے۔ جو ستمبر گزرا وہ انتہائی نیگٹو رہا ان کے ذائچے میں۔ اب جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستارے چینج ہوں گے، صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ میری ماضی کی پیشن گوئی دیکھیے، میں نے کہا تھا جو سب سے پہلا دن خان صاحب کی ذائچے میں کامیابی کا آئے گا وہ 9 نومبر آئے گا، اس کے بعد 11 نومبر آئے گا۔ اب جو باقی 2 سیارگان رہ گئے، شمس اور مریخ، نہ صرف یہ نحس خانے سے نکلیں گے 22 اور 23 تاریخ کو، یہ مددگار سیارگان کی کا روپ اختیار کریں گے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیرون ملک کی سمت سے جو ہے ان کو پذیرائی ان کی حاصل ہوگی، اور اوورسیز پاکستانی، یہی وہ وقت ہے جہاں اوورسیز پاکستانی کا ستارہ ابھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں سورج ہے جو انہیں پوری طاقت دے رہا ہے، تو آپ کو اوورسیز پاکستانی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں ایک بہت ملک ہے، بڑا طاقتور ملک، کیونکہ یہ جو سورج ہے یہ ہمیشہ طاقتور لوگوں کی بات کرتا ہے، تو ایک یہاں ذائچے میں ایک طاقتور ملک خان صاحب کے لیے ان کے لیے سٹینڈ لے گا، اور ان کے جو بیانات ہوں گے وہ خان صاحب کے حق میں آئیں گے، اور وہ انہیں مدد کرتے نظر آئیں گے۔ یہ جو خان صاحب کا آنے والا وقت ہے یہ اب بتدریج میں نے عرض کیا کہ بہتر آئے گا، اور ان کے ذائچے میں پیچھے صرف زہرہ رہ گیا ہے۔ زہرہ کوئی اتنا خاص طاقتور ستارہ نہیں ہے، لیکن ابھی اس نے اپنے آنے والے وقت میں اس کے ساتھ جو ٹرائنگل بنی ہے اس وقت وہ عطارد اور اس کی زہرہ کی بن چکی ہے، لہٰذا وہ تمام باتیں جو خان صاحب کو جیل سے باہر لانے والی ہیں وہ پازیٹیو ہو چکی ہیں۔ آپ سمجھیے کہ تمام چیزیں ان کے حق میں بہتر ہو گئی ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا
کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ آج مجھے بتائیں سائفر کیس کہاں گیا، جس کے بارے میں انہوں نے بڑی افواہیں اڑائی تھیں کہ جی یہ تو 14 سال جیل ہے، اس کی سزا فلاں ہے ڈمکاں ہے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، عدلیہ آہستہ آہستہ وہ ڈیسیجن کرے گی جس سے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہتری آئے گی، اور بہت ساری چیزیں میں نے عرض کیا تھا تبدیل ہونی ہیں۔ اور یہ جو تبدیلی والی بات ہے یہ اس وقت سے طے ہے جب یورنس برج سور میں ہمارے آیا تھا، تو اس نے کہا تھا اب اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ تبدیل ہوگا، بہتر ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا اس قوم کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے، دنیا کیا ہے، کدھر جا رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، وہ اس قوم کے لیے کیا اپنا درد رکھتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں ابھی ان کا ستارہ، کیونکہ بادشاہت کے خانے کو ناظر ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو سیارگان تھے نحس وہ اب جانے والے ہیں، لہٰذا خان صاحب اب آہستہ آہستہ اور سٹرونگ ہوتے آئیں گے۔ آنے والا وقت یہ جو میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے یہ سیارگان چینج ہوں گے یہ ان کے پازیٹیو خانوں میں آئیں گے، جہاں یہ ٹرائنگلز بنائیں گے، اپنی کمیونیکیشن کریں گے، تو ان کی کامیابی جو ہے وہ نوشہ دیوار جیسے میں نے کہا تھا نظر آئے گی، اب نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، خان صاحب جس دن یہاں سے رہا ہوتے ہیں ٹوٹل سینیریو چینج ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں جو تبدیلی پاکستان میں لانے والا ستارہ ہے وہ ہمیشہ مریخ اور سورج ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ستارے بیک وقت خان صاحب کے پہلے خانے میں آ رہے ہیں۔ یہ قوی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کا کردار انمٹ ہوگا، اور وہ آنے والے وقت کے لیے بہت سارے فیصلے کریں گے جس سے پاکستان ترقی کی سمت میں انشاءاللہ سفر کرے گا۔